دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی عادل گیلانی صاحب، آپ پیپرا رولز کو ریفر کر رہے تھے کہ کرپشن کو پہلے جو ہے وہ ہونے سے قبل یا ہونے کے دوران پکڑا جا سکتا ہے. ہاں، تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلاز ہے جو دنیا کے کسی رول میں نہیں ہے کہ ہر کنٹریکٹر، کنسلٹنٹ یا سپلائر جو بھی ہوگا وہ سائن کرتا ہے اینٹی برائبری پیکٹ ہے، انٹیگریٹی پیکٹ کے نام سے، کہ اگر کرپشن اس میں پائی گئی تو میں 10 ٹائم فائن دوں گا. اور اس کے تحت جو ہے اس پرٹیکولر کرپشن پہ 1 ارب 42 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے. تو ہم نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ اس پہ فائن کریں 10 ٹائم، تو 14 ارب 42 کروڑ روپے کی فائن ہوگی. اور ان کے 4 کیسز ہیں، اس پہ تقریباً 3 سے 4 ارب کی کرپشن ہے، تو 40 ارب روپے، $500 بلین واپس آئے گا. اور آپ دیکھیے گا پاکستان میں ٹینڈرنگ کے اندر کوئی کرپشن کرتے ہوئے کانپے گا. اور یہ انشاءاللہ لیکن گیلانی صاحب یہ 2-3 سال سے پیپرا رولز آئے ہیں، کیا کوئی ایسی مثال آپ کی آرگنائزیشن کے سامنے ہے کہ کہیں یہ شک لاگو ہوئی اور کسی کو فائن ہوا ہو؟ یہ فائن کی شک لاگو نہیں ہوئی ہے. ہم نے بھی جو سپریم کورٹ نے ہمیں جواب بھیجا تھا اور ہم سے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ شک لاگو کر دیں آپ، اس کے بعد جو ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سسٹم اس کو روکے گا. پھر سپریم کورٹ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی گیلانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، یہ چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس. السلام علیکم جی خرم صاحب. وعلیکم السلام حضور، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. گیلانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی منتخب ادارے بھی انہوں نے شور مچایا، خاص طور پر یہ کامرس سے متعلقہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھیں، بوتھ ان دا سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. آپ چیئرمین ہیں. اب یہ 1 ارب 60 کروڑ روپے کا گھپلا ہوا جی، آپ نے اس کے بارے میں شور بھی مچایا، لیکن اس کی داد رسی یا اس کا کرمنل کیس صرف اسی صورت میں ممکن ہوا خرم صاحب جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. تو ایک طرف تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. اگر ہمارے ہاں یہ ہائپر ایکٹیو عدلیہ نہ ہو تو یہ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ جو زمین خریدنے کے نام پر اور پراپرٹی ڈیولپ کرنے کے نام پر تھے، یہ تو گئے تھے. جی بالکل گئے تھے. اور ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ پہلی دفعہ معاملہ انکشاف ہوا اکتوبر کی غالباً 29 تاریخ تھی 2009 کی. ٹھیک ہے جی. جس میں ہماری میٹنگ کے دوران NICL پہ ہم بریفنگ لے رہے تھے. تو یہ جو دبئی والا کیس ہے، لبرٹی ٹاورز والا، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے سامنے آیا اور اس پر ہم نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی. اور اس میں پہلے چند مہینے تو NICL اور کامرس منسٹری نے اس کے اوپر ہمیں ریکارڈ پروڈیوس کرنے سے انکار کیا. اور ہمیں آپ سمجھے قطرہ قطرہ کر کے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے اکٹھا کیا. اور پھر مارچ 2010 میں آ کے اس کی پراپر جو ہے انویسٹیگیشن نے شروع کی. معاملہ نصرت صاحب یہ ہے کہ ویسے تو وہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے پاس بڑی وسیع اتھارٹی ہے ریکارڈ طلب کرنے کی، مختلف افسران کو طلب کرنے کی. صحیح. لیکن دراصل میں اس کے اوپر ایک شیشے کی چھت ہے. اس کو آسمان تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس چھت سے آگے نہیں جا سکتا. کہ قائمہ کمیٹی کی جو اس وقت تک قانونی حد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نگرانی اور نگہداری کے لیے ہیں. اور نگرانی اور نگہداری کے بعد ہم صرف سفارش کر سکتے ہیں، ہم کسی قسم کا حکم اور ہدایت جاری نہیں کر سکتے. تو ہم نے نہ صرف یہ NICL کے معاملے میں بلکہ اس کے علاوہ بے حساب کیسز ہیں جو ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہ گندم کی امپورٹ کا کیس ہے، گندم کی ٹرانسپورٹ کے ٹھیکے ہیں، چینی کی امپورٹ کا ایشو تھا، ٹیرف کمیشن، ابھی شنگھائی پیویلین تھا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. ان تمام معاملوں پہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی نے مکمل نگرانی کی ہے، نگہداری کی ہے، اپنی سفارشات دی ہیں. لیکن ان سفارشات پر عمل درآمد کرانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس پہ بلکہ میں بھی آج کل لیگل خرم صاحب لیکن دیکھیں آپ پارلیمان کے اندر ہیں اور آپ صرف قائمہ کمیٹی، آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر آپ جیسے گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں اس قائمہ کمیٹی میں. آپ وہاں پر کوئی ایسی قانون سازی یا کوئی ایسے رولز کیوں نہیں بناتے جس سے کم از کم یہ ہو کہ ہمارے جو عوامی نمائندے جن کو ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ اتنے بااختیار ہوں کہ وہ کرپشن کی روک تھام کر سکیں؟ جی مناز صاحب، اصل میں ہمیں وہ ایک ڈسکنیکشن ہے. کمیٹی نے جو انویسٹیگیشن کی اور اس کو جو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کرمنل کیس میں، کرپشن میں. اور وہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ حکومت پچھلے 2.5 سال سے اپنی ایڑیاں گھسیٹ رہی ہے احتساب کا نیا قانون لانے کے لیے.
اور وہ چونکہ وہاں وہ میکینزم نہیں ہے، لہذا ہماری کمیٹی اس کو کہیں آگے کر بھی نہیں سکتی کہ جناب ہمارے خیال میں یہاں جو ہے یہ دبئی لبرٹی ٹاور میں یا لاہور میں 803 کنال کی پرچیز میں یہاں کرپشن ہوئی ہے، لہذا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ وہاں وہ تب ایکشن کریں گے جب ان کے پاس آڈیٹر جی خرم صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے، میں گیلانی صاحب سے ایک اور بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گیلانی صاحب، میں آپ خرم صاحب مشتاق ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوگوں پہ خام خواہ کا کیچڑ اچھالیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک چیئرمین ایک کارپوریشن کا اپنے طور پر 1 ارب 60 کروڑ روپے 1 ارب 60 کروڑ روپے کا گھپلا کر سکتا ہے؟ اتنا آڈیشس ہو سکتا ہے دن دہاڑے 2010 میں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ کام جو ہے پارلیمنٹ کا نہیں ہے اور ان کو پاور نہیں ملنی چاہیے پروسیکیوشن کی، کیونکہ یہ نمائندے ہیں اور ان کا اتنا کافی کام ہے، مگر ہمارے جو ایگزیکٹوز ہیں، جو نیب ہے، یہ ہر جگہ میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوگی تو وہ اپنا کام کریں گے، اور جب کام کریں گے تو وہ پکڑ دھکڑ بھی کریں گے، اور یہی ہے کہ ہمارے نیشنل انشورنس کے یا جو بھی ادارے ہیں PIA کے ان کے اپائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوں گے، تو میرٹ اگر نہیں ہے تو یہ ہوتا رہے گا۔ نہیں سر، یہ ایاز خان صاحب جو ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ کیسے آئے؟ کیا ان کا مینجمنٹ کا ایکسپیرینس تھا؟ کچھ اس کے بارے میں کوئی روشنی ہے آپ کے پاس؟ نصرت صاحب دیکھیں، ہمارا جو کام ہے انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ نیم لے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو کہتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ نیب کا اور FIA کا کورٹ کا ہے۔ ہم کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کر رہے، ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نیشنل انشورنس نے سسٹم فالو نہیں کیا جو پیپرا رول پہ، اور پیپرا رول کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بھی پتہ چلا ہے، سپریم کورٹ کو بھی پتہ چلا ہے، اور آج پاکستان میں یہ کہنے نہیں کہہ سکتے کہ وائٹ کالر کرائم کے لیے لا نہیں ہے، لا موجود ہے، اور اس پیپرا رول کے تحت ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ان کی نہیں جی ایک منٹ خرم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہو اس کے بارے میں وہ آپ فرما سکتے ہیں، لیکن مجھے ابھی گیلانی صاحب کی بات سے خیال آیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو اس طرح کے بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں، یہ نام نہاد آٹونومس کارپوریشنز جن کے ہیڈ ہر حکومت آ کے لگا دیتی ہے، تو آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم بھی مل جل کر کی، آپ لوگ کو ایسی صورت نہیں جیسے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں ادارے لگاتے ہیں لوگ تو وہ، لیکن اگر ان کی کمیٹی اپروو کرتی ہے بندوں کو، کم از کم اس کے لیے تو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ خرم صاحب کبھی بات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ جی میں اس کا بھی جواب دوں گی، پہلے میں یہ واضح ہے نصرت صاحب کہ اتنے بڑے گھپلے جو وزارت ہے اس کیس میں، وزارت کامرس جو ہے، ان کی ساز باز اور گٹھ جوڑ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ درست۔ ہماری کمیٹی نے جب پچھلے سال 2009 میں جو چینی کا بحران آیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے کئی مہینے کی انویسٹیگیشن کی، اور ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ منسٹری آف کامرس، منسٹری آف انڈسٹریز اور جو شوگر لابی ہے اس کی گٹھ جوڑ اور ساز باز سے یہ چینی کا بحران ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو ادارے ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں یہ اتنی بڑی کرپشن نہیں کر سکتے جب تک کہیں ان کو یہاں سے جو ہائر اپس ہیں ان کی طرف سے پروٹیکشن حاصل نہ ہو۔ ہمیں انہوں نے نصرت صاحب اکتوبر سے لے کر فروری تک، جس طرح میں نے کہا نا، کترا کر کے ریکارڈ لیا ہے۔ نہیں، آپ نے کم از کم یہ تو معلوم کرنا چاہا ہوگا کہ ایاز خان نیازی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ بیک گراؤنڈ بھی پوچھیں گے، گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خرم دستگیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔